سندھ کے ضلع گھوٹکی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت، یومیہ 51 لاکھ مکعب فٹ گیس ملنے کا تخمینہ، گیس کی تلاش کے لیے 115 میٹر تک کھدائی کی گئی، موڑی پیٹرولیم کا اعلان۔ سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جنیوا کانفرنس میں $10 ارب سے زائد کے اعلانات، اسلامی ترقیاتی بینک 3 سال میں $4 ارب 20 کروڑ، عالمی بینک $2 ارب، سعودی عرب $1 ارب فراہم کرے گا، USA اور چین کا 10 کروڑ، یورپی یونین کا 9 کروڑ 30 لاکھ، جرمنی کا 8 کروڑ 80 لاکھ، جاپان کا 7 کروڑ 17 لاکھ اور فرانس کا $1 کروڑ امداد کا وعدہ۔ Government has prepared a comprehensive framework plan for recovery, rehabilitation and reconstruction with resilience, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion. سیلاب سے $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، پاکستان کو $16 ارب کی فوری ضرورت، نصف اخراجات اپنے وسائل سے کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا جنیوا کانفرنس میں اعلان، مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے پر عالمی برادری اور اداروں کے شکر گزار، بحالی اور تعمیر نو میں کئی سال لگیں گے، آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی جنیوا کانفرنس سے خطاب۔ 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater, and we're looking forward to our reconstruction and rehabilitation. Pakistan will need considerable support over the next several years from our international partners. حکومتی ٹولے نے چند ماہ میں معیشت تباہ کر دی، آج اغیار کے پاؤں میں گرے ہیں، لاؤ لشکر سمیت جنیوا میں بیٹھے بھیک مانگتے انہیں شرم بھی نہیں آتی، نالائق ٹولہ خالی ہاتھ لوٹے گا، سربراہ تحریک انصاف عمران خان برس پڑے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں اعتماد کے ووٹ پر حکمت عملی کا جائزہ، پرویز الہی نے اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جنیوا میں IMF مشن چیف سے ملاقات، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جنیوا میں IMF مشن چیف سے ملاقات، قرض پروگرام مکمل کرنے کا عزم دہرا دیا، IMF کا قرض رکھنے پر بھی پاکستان اگلے 6 ماہ تک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، بلومبرگ کی رپورٹ نے ملک کے دیوالیہ ہونے کے قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا، $5.6 ارب کے ذخائر 5 ماہ کی ضروریات کے لیے کافی، بیرونی امداد سے محفوظ ذخائر مزید بڑھ جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، 256 رنز کا ہدف بآسانی 6 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا، رضوان 70 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ، بابر اعظم اور فخر زمان کی بھی شاندار نصف سینچریاں، 5 وکٹیں لینے پر فاسٹ بالر نسیم شاہ پلیئر آف دی میچ قرار، ڈیبیو میچ میں اسامہ میر نے جیت کا کریڈٹ فاسٹ بالرز کو دے دیا، کین ولیمسن نے بھی اپنی ہار کی وجہ کم سکور تسلیم کر لیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں نسیم شاہ کی تباہ کن بالنگ، فاسٹ بالر نے 5 وکٹیں حاصل کی، کیریئر کے ابتدائی 4 ون ڈے میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی بنا دیا، 19 سالہ نسیم کی وکٹوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ کراچی میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات، MQM پاکستان کے دھڑوں کی گورنر ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگ گئی، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ساتھیوں سمیت اجلاس میں شریک، گورنر نے بلدیاتی الیکشن پر تحفظات وزیر اعظم تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی، تینوں گروپوں میں انضمام کی تجاویز پر تفصیلی غور۔ MQM کی کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی کوششوں کو دھچکا، الیکشن کمیشن نے 15 جنوری کو ہی ووٹنگ کرانے کا فیصلہ سنا دیا، متحدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف حکم امتناع کی درخواست دائر کر دی، فل بینچ بنانے کی استدعا مسترد، ریگولر بینچ آج سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا، پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کے عمران خان اور پرویز الہی کے خلاف نعرے، اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ، خواجہ سعد رفیق کا عدالت جانے کا اشارہ، پرویز الہی کے نمبرز پورے نہیں، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی موجودگی پر سوالات، ایوان سے ریکارڈ 21 بلز کی منظوری، اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورے ہونے کا ثبوت قرار دے دیا، راجہ بشارت کا پنجاب اپوزیشن کو نالائق ترین ہونے کا دعویٰ۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر لاہور کے زمان پارک میں مشاورتی اجلاس، عمران خان نے مرکزی قیادت کو اپوزیشن کے حربے ناکام بنانے کا ٹاسک دے دیا، اسد عمر اور حماد اظہر کو صورتحال کی نگرانی کی ہدایت، اسمبلی کی تحلیل میں ہر رکاوٹ دور کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے لیے FIA سے بڑا ریلیف، تحقیقات میں کمپنیوں کی کوئی غیر قانونی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی، FIA نے مقدمہ داخل دفتر کرنے کے لیے رپورٹ تیار کر لی۔ کراچی میں CVO پر ڈوبی ڈاکٹر سارہ کے قتل کی تحقیقات پولیس کے لیے چیلنج بن گئی، لاش 4 گھنٹے پرانی ہونے کی رپورٹ سے الجھن، 2 دن قبل لڑکی کے ڈوبنے کی اطلاع دینے والے اور گرفتار ملزم میں رابطوں کی تصدیق نہ ہو سکی، مزید تحقیقات کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کا انتظار، عدالت نے ڈاکٹر شان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔
کراچی میں سرجانی ٹاؤن 4K چورنگی پر سلنڈر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ، بالائی گزرگاہ سے جانے والی گرین بس بال بال بچ گئی، پنکچر کے دکان، رکشہ اور 2 موٹر سائیکلوں کو نقصان، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مہنگائی کا ذمہ دار کون؟ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف مظاہرے، پشاور میں PDM اور جماعت اسلامی کا صوبے کے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے خلاف احتجاج، PTI کا یادگار چوک پر وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ ڈالر بچانے کے اقدامات سے دواؤں کی قلت، LCs نہ کھلنے کے باعث بیرون ملک سے خام مال منگوانے میں مشکلات، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جان بچانے والی ادویات کم پڑنے لگی۔ دوائی مل نہیں رہی، دوائی وہ جس بھی سٹور پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں رہی، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہی، اسی آپ کو کیسے دیں؟ گورنمنٹ نے اتنی مہنگائی کر دیتی ہے، میڈیسن غریباں دے لین تے انتی قابل نہیں رہ گئی، انسولین بند ہوئی پی، انسولین بھی لوگوں کو ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ 2,000 2500 روپے دی انسولین ملتی پی۔ غریبوں کے بادام کے بھی اونچے دام، شدید سردیوں کے دوران عام آدمی مونگ پھلی کی خوشبو ہی محسوس کرنے کے قابل، سستے خشک میووں کے لیے مشہور پشاور میں بھی قیمت 600 روپے کلو تک جا پہنچی، خریداری کم ہونے پر دکاندار بھی پریشان۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرول سستا نہ کرنے پر حکومت اور اوگرا سے جواب طلب کر لیا، عالمی منڈی میں قیمت کم ہونے کے باوجود عوام کے استحصال کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کا موقف۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں کسٹم انفورسمنٹ کلکٹریٹ کا چھاپا، 7 کروڑ روپے سے زائد کا اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا، غیر ملکی سگریٹ، انڈین گٹکا، تمباکو، کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل۔ قدرتی گیس پیدا کرنے والا ضلع کوہاٹ بھی گیس سے محروم، گھریلو صارفین اذیت کا شکار، CNG اسٹیشنز بند ہونے سے LPG کی دکانوں پر رش معمول بن گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، شہزادہ محمد بن سلمان کی عہدہ سنبھالنے پر سپہ سالار کو مبارکباد، ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ برازیل میں انتخابی شکست پر سابق صدر کے حامی بپھر گئے، صدارتی محل، نیشنل کانگریس اور سپریم کورٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا، ہزاروں مظاہرین کی توڑ پھوڑ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کی شیلنگ، 500 مظاہرین کو گرفتار کر کے ریاستی عمارتوں کا قبضہ چھڑا لیا، مظاہرین کا سیاسی بحران میں فوج سے مداخلت کا مطالبہ۔ ابنائے تائیوان میں چین کی ایک بار پھر فوجی مشقیں شروع ہو گئی، زمینی اور سمندری حملوں پر توجہ، تائیوان میں علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کی کارروائیاں بھی مقاصد میں شامل۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، جمعرات سے 6 دن تک ٹھٹرتی سردی سے پالا پڑے گا، پارہ 6 سے 60 ڈگری تک گرنے کی پیشگوئی، بلوچستان سے گزرنے والے ٹھنڈی ہواؤں کا سسٹم بھی شہر قائد میں داخل ہونے کا بالائی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کے بعد خون جماتی سردی کے ڈیرے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں رابطہ سڑکیں بند ہونے سے نظام زندگی متاثر، بلوچستان اور پنجاب بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں، جنوبی پنجاب میں دھند نے آج بھی ڈیرا ڈال لیا، موٹر وے کئی مقامات پر بند۔ اسلام آباد کی جدید تعمیرات میں بھی قدیم درخت کا خاص خیال، اداروں کا کمال، صدیوں پرانے برگد کے درخت آج بھی سایہ دار، چہچہاتے پرندوں کے ٹھکانے بھی آباد، سر ہوائیں ماضی کی سرگوشیاں کرنے لگی۔